اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ التحقیق یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبھی شرکاء کرام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ حضرات کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ تحفہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی شکل میں آپ حضرات کو پیش بھی فرماتے ہیں۔ آج ایک نئی تحقیق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پھر سے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ایک جملہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے جس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تراویح پڑھانے والے کے بارے میں کہا کہ تو گدھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو کیا کہا کہ تو گدھا ہے۔ ایک جملہ اس طریقے کا کہا اور سنا جاتا ہے اور جس کی نسبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب کی جاتی ہے۔ تو اس جملے کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے، سماعت کیجیے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی تراویح پڑھانے والے کو گدھا کہا ہو، ایسی بات غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ سراسر ایک الزام ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، صحیح واقعہ کیا ہے، صحیح صورتحال کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس پس منظر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ چنانچہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 84 پر ایک روایت ہے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 399 پر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ روایت کا لب لباب اور خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک صاحب کو دیکھا جو ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے۔ تو ان سے فرمایا کہ کیا آپ مسجد میں امام کے پیچھے مقتدی بن کر تراویح پڑھو گے، خاموش کھڑے رہو گے جیسے گدھا خاموش کھڑا رہتا ہے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ آگے بڑھیں امامت کے لیے، اور جو اللہ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ قرآن کی شکل میں، وہ تراویح کی صورت میں آپ ظاہر کریں۔ اور اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے گھر پر جائیں اور اہل خانہ کو لے کر باجماعت تراویح ادا کریں اور وہاں قرآن سنائیں۔ چنانچہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا میں رمضان میں امام کے پیچھے قیام کروں؟ تو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یعنی حافظ قرآن ہو؟ اس نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا گدھے کی طرح خاموش کھڑے رہو گے؟ بلکہ اپنے گھر پر جائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو یہ جو جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور خاص فرد کے لیے کہا کہ جب آپ کو اللہ نے نعمت قرآن اور حفظ قرآن سے مالا مال فرمایا ہے تو آپ کسی امام کے پیچھے مقتدی بن کر خاموش کھڑے رہو جیسے کہ گدھا خاموش رہتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں اگر جگہ ہے تو وہاں پر تراویح میں امام بن کر قرآن پڑھائیں، یا پھر اپنے گھر جا کر گھر والوں کو نماز پڑھائیں، تراویح پڑھائیں۔ وضاحت اس طرح سمجھے کہ پوچھنے والا حافظ قرآن تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ جب آپ حافظ ہو تو کسی مسجد میں یا اپنے گھر والوں کو امام بن کر تراویح میں قرآن سنائیں۔ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں کہ حافظ ہونے کے باوجود مقتدی بن کر گدھے کی طرح خاموش کھڑے رہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ یہ جملہ ایک خاص پس منظر اور ایک خاص واقعے کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، سارے تراویح پڑھانے والے امام گدھے ہیں، اس تعلق سے نہیں۔ تو اس کو پہلے سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اگر مناسب لگے تو پھر اس کو نقل کیا جائے۔
شیخ محمد عدنان وقار صدیقی سلمہ اللہ نے ایسی ہی تحقیقات پیش فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔